اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اینڈ ہسٹری کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، خلفائے راشدین کے دوسرے باب کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں معلوم ہوتا ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی ہے۔ کعب کے دو بیٹے تھے، ایک عدی دوسرے مرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں ہیں، یعنی 8ویں پشت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق کے لقب سے ملقب فرمایا۔ آپ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ لڑکپن میں اونٹوں کو چڑھانے کا مشغلہ تھا۔ جوان ہونے کے بعد عرب کے دستور کے موقف نسب دانی، سپاہ گیری، شہ سواری اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی۔ عہد جہالیت میں بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی تجارت کا پیشہ کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے بیشتر بازار اوقاز میں، جہاں اہل فن کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا، بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا۔ اکثر دنگل اور کشتی وغیرہ لڑا کرتے تھے اور ملک عرب کے نامی پہلوانوں میں سمجھے جاتے تھے۔ شاہ سواری میں یہ کمال تھا کہ گھوڑوں پر اچھل کر سوار ہو جاتے تھے اور اس طرح جم کر بیٹھتے تھے کہ بدن کو حرکت نہ ہوتی تھی۔ فتوح البلاد کی روایات کے موقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے وقت قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ 40 مسلمان مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے۔ بقول بعض 39 مردوں اور 33 عورتوں کے بعد اور بقول دیگر 45 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ سابقین اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ 539 احادیث آپ سے مروی ہیں، جن کو عثمان، علی، طلحہ، سعید ابن سعود، ابو ذر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، انس، ابو ہریرہ، عمر بن خاص، الموسیٰ اشری اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے روایت کیا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور روز مشرکین نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا ہے، اور اسی روز قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی جس روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اس روز سے اسلام عزت ہی پاتا گیا۔ آپ کا اسلام گویا اسلام کی فتح تھی، اور آپ کی ہجرت گویا نصرت تھی، اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہماری مجال نہ تھی کہ ہم کعبہ شریف میں نماز پڑھ سکیں، لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ نے مشرکین سے اس قدر جدال اور مارکہ آرائی کی کہ مجبوراً ان کو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دینا پڑی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ہر قدم پر ترقی پاتے گئے، اور جب سے آپ نے شہادت پائی اسلام کی اقبال میں کمی آ گئی، ہر قدم پیچھے ہی پڑتا ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ایمان ظاہر ہوا، ہم کعبہ کے گرد طواف کرنے، مشرکین سے بدلہ لینے اور جواب دینے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر شخص نے خفیہ طور پر ہجرت کی، لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا قصد کیا تو ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار لی اور دوسرے ہاتھ میں تیر، اور پشت پر کمان کو لگا کے کعبۃ اللہ میں تشریف لائے۔ 7 مرتبہ طواف کیا اور 2 رکعتیں مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی۔ پھر سردار قریش کے حلقہ میں تشریف لائے اور ایک ایک کر کے کہا کہ تمہارے منہ کالے ہوں۔ جو شخص اپنی ماں کو بے فرزند اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، وہ آ کر مجھ سے مد مقابل ہو۔ کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ کو روکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور یوم احد میں ثابت قدم رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بحالت خواب جنت میں دیکھا ہے کہ ایک عورت ایک کسر کے پہلو بیٹھی ہوئی ہے اور وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ یہ کسر کس کا ہے؟ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھ کو تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں وہیں سے لوٹ آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، میں اور آپ سے غیرت کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے دودھ پیا ہے اور اس کی تازگی میرے ناخنوں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر میں نے وہ دودھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ سے مراد علم ہے، اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ قمیض پہنے ہوئے ہیں، بعض کی قمیض سینے تک ہے اور بعض کے اس سے زیادہ، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض زمین پر جا رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ قمیض سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، واللہ جس راستے سے تم جاؤ گے اس راستے پر شیطان کبھی نہ چل پائے گا، بلکہ وہ دوسرا راستہ اختیار کر لے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ اہل جنت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے درمیان موجود ہیں فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقار کرتا ہے اور زمین کا ہر فرشتہ آپ سے ڈرتا ہے۔ ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مذکورہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں ان کی امت میں سے ایک محدث ضرور ہے میں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ دنیا بھر کا علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پڑا ہوا ہے۔ نیز یہ کہ کوئی شخص سوائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسا نہیں ہے جس نے جرت کے ساتھ راہ الہی میں ملامت سنی ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ان چار باتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1، جنگ بدر کے قتل کا حکم دیا اور اس کے بعد آیت نازل ہو گئی۔ نمبر 2، آپ نے امہات المومنین کو پردہ کرنے کے لیے کہا اور پھر سے ایک آیت نازل ہو گئی۔ اسی پر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تمہارے گھر تو وہی اترتی ہے اور تم کو پہلے ہی اس بات کی القاء ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنا، اہل عمر کو مسلمان کر کے اسلام کی مدد فرما۔ نمبر 4، آپ کا اول ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لینا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم اکثر ذکر یہ کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں شیطان قید میں رہے گا اور آپ کے انتقال کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ حضرت ابوبکر و عمر کون تھے؟ وہ اسلام کے لیے ماں اور باپ کے تھے۔ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلائی سے یاد نہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شخصیت کی بات کی جائے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگت سفید تھی لیکن سرخی اس پر غالب تھی۔ پیادہ پا چلنے میں معلوم ہوتا تھا کہ سوار جا رہے ہیں۔ رخساروں پر گوشت کم تھا، داڑھی گھنی تھی، مونچھیں بڑی اور سر کے بال سامنے سے اڑ گئے تھے۔ ابن قزاقر نے روایت کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد دراز تھا، رنگت میں سرخی غالب تھی، گال پچکے ہوئے، مونچھیں بڑی تھی اور اس کے اطراف سرخی تھی۔ آپ کی والدہ شریفہ ابو جہل کی بہن تھی، اس رشتے سے آپ ابو جہل کو ماموں کہا کرتے تھے۔ 23 جمادی الثانی 13 ہجری کو مدینہ منورہ میں تمام مسلمانوں نے بلا اختلاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر جو حکم دیا تھا اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: مجھے کبھی امید ہے کہ آج میں مر جاؤں گا، بس میرے مرنے کے بعد تم کل کا دن ختم ہونے سے پہلے ہی اپنی افواج کو لڑنے کے لیے روانہ کر دینا۔ تم کو کوئی مصیبت تمہارے دینی کام اور حکم الہی سے غافل نہ کر پائے گی۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کیا تھا، حالانکہ یہی سب سے بڑی مصیبت تھی۔ جب اہل شام پر فتح حاصل ہو جائے گی تو اہل عراق کو عراق کی طرف واپس بھیج دینا، کیونکہ اہل عراق ہی کے کاموں پر خوب سر انجام دے سکتے ہیں اور عراق میں ہی ان کا دل خوب کھلا ہوا ہے۔ ان الفاظ سے ایک حقیقت بھی خوب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کچھ کیا دینی کام اور دینی مقاصد کو مقدم سمجھ کر کیا۔ مرتے وقت بھی ان کو دینی کاموں ہی کی فکر تھی، اپنی اولاد ازواج کے حق میں کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت خلافت لینے کے بعد جب لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی، مہاجرین اور انصار کو خاص طور پر مخاطب کر کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پکارا، مگر مجمع میں جوش و آمادگی کا اظہار نہ تھا۔ 3 دن تک فاروق اعظم نے لوگوں کو جمع کر کے جہاد کا آغاز سنایا، لوگوں نے اس طرف خاموشی ہی دکھائی دی۔ چوتھے روز حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد عراق کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔
اس کے بعد سعد بن عبیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے آمادہ ہو گئے اور ایک لشکر عراق کی طرف تیار کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن مسعود ہی کو سب سے پہلے آمادہ ہوئے تھے۔ ان حال عام لوگوں کو معلوم ہو، اگر واقعی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مدینہ میں پہلے ہی دن ناخوش ہو گئے تھے تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس کا ذکر خاص الخاص طور پر مورخین کو لکھنا پڑتا ہے اور اسی ناراضگی کے دور ہونے کے سبب بھی بیان کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ ایک ایسا غلط خیال ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی لازم آتی ہے، اور لوگ ایسے نہ تھے کہ کسی اختلافی رائے کی بنا پر جہاد کو ترک کر دیتے۔ بات صرف یہ ہے کہ جہاد کے لیے سب تیار تھے مگر ذمہ داری لینے پر کوئی بیڑا نہ اٹھا رہا تھا، دوسروں کے منتظر تھے۔ ان میں ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ بزرگ اور مجھ سے زیادہ قابل عزت لوگ موجود ہیں اور وہ جواب دیں گے۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے کا منتظر تھا۔ بعض اوقات اس قسم کا گروہ بڑے بڑے مجموعوں میں لگ جایا کرتا ہے، اور ہم اپنے زمانے میں بھی اس قسم کی مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے اعمال نیک اور خیرات و صدقات کے متعلق ایک طرف سے بچنے کے لیے چھپانے کی ترغیب ہے تو دوسری طرف اعلانیہ بھی ان نیک کاموں کے کرنے کا حکم ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی جرت محسوس ہو اور خاموشی کی کوئی گرہ نہ لگے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کے بقیہ حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کر دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز انہیں بر وقت مل سکیں۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔